یہاں تک کہ آپ بتائیں پورے گروپ میں 1000 بندہ بیٹھا ہوا ہے، بتائیں ایک کے پاس بھی حسین علیہ السلام سے مروی کوئی حدیث ہے؟ نہیں سر، نہیں آ سکتی۔ علی بن ابی طالب سے مروی کوئی حدیث دکھا دے جو ساری عمر نبی علیہ السلام کے پاس پلے بڑھے، ساری عمر ایک ایک دن نبی علیہ السلام کے ساتھ گزارا، کس نے؟ علی بن ابی طالب نے۔ ہمارے پاس کیا پہنچا؟ کچھ بھی نہیں۔ ساحل ادیم نامی ایک نام نہاد محدث اور مفتی اور پتہ نہیں کیا کچھ اپنے آپ کو سمجھ کر جو بندہ ٹی وی پر بیٹھتا ہے، یوٹیوب پر بیٹھتا ہے اور اتنے بڑے دعوے کر جاتا ہے کہ سن کر بعض اوقات ہنسی آ جاتی ہے۔ ہم پیچھے بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس نے گھوڑے کو حلال کہا، پھر گدھے کو حلال قرار دیا، اس پر ہم اس کے جوابات دے چکے ہیں۔ اب اس نے ایک اور نیا، پنجابی میں جسے کہتے ہیں نا کٹا کھول دینا، اس نے ایک نیا کٹا کھول دیا۔ پیچھے ایک اپنے بیان میں یہ حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کا ذکر خیر اور کربلا معلیٰ کا ذکر خیر کرتے ہوئے اس نے، خیر امید تو یہی ہم کر سکتے ہیں کہ اس نے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان اور عظمت پر آپ کے دفاع میں کلام کیا، لیکن وہ اپنے اس بیان کی وجہ سے حد سے اس قدر تجاوز کر گیا کہ اپنی جہالت کا بھی اظہار کر گیا۔ اور اس لیے ہم اپنے نوجوانوں کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ دین وہی ہے جو ائمہ بتاتے ہیں اور جو علماء جانتے ہیں۔ اس طرح کے دکانداروں سے آپ دین نہ ہی لیں تو آپ کی بچت ہے۔ بات کیا ہوئی؟ اس نے ایک دعویٰ کیا، کہتا ہے کہ حضرت امام حسین سے مروی روایت ہی کوئی نہیں، حضرت امام حسین سے جو روایت مروی ہو وہ مجھے سناؤ۔ نہ حضرت علی سے کوئی روایت ہے اور نہ ہی حضرت امام حسین سے کوئی روایت کسی محدث نے کی ہے، جبکہ یہ سراسر جھوٹ، کذب اور محدثین کرام پر بہتان ہے۔ آج زیادہ میں وضاحت میں جاتا ہی نہیں، صرف اس کی بات اسی میں رد ہو جائے گی۔ میں اللہ رسول کے فضل و کرم سے 5 تن پاک کے صدقے اور ان کی نسبت سے 5 روایتیں فی الحال وہ پڑھتا ہوں جو حضرت امام حسین سے مروی ہیں، باقی بات جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں۔ یہ صرف ایک کتاب بھی میں نے دیکھی، مسند امام احمد بن حنبل، اس میں باقاعدہ باب انہوں نے باندھا ہوا ہے وہ روایات جو حضرت امام حسین سے مروی۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ کوئی حدیث ہے نہیں ان سے مروی۔ ہمارے محدثین الحمدللہ جو باتیں اب تمہاری سوچ اور تمہارے دماغ میں آتی ہیں نا، یہ کام ہمارے محدثین ہزاروں سال پہلے کر گئے۔ تم آج کے اسکالر اٹھ کر جناب اتنے بڑے دعوے کر رہے ہو اور علماء کو سرعام للکارتے پھر رہے ہو۔ تم سنیں وہ 5 روایات، پھر اس کے بعد بات ختم ہے۔ یہ کہتا ہے کہ روایت ہے کو نہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل ہے، اس کی حدیث نمبر 1640 ہے۔ روایت کچھ یوں ہے، میں پوری سند پڑھنے لگا ہوں۔ حدثنا وکیع وعبد الرحمن قال حدثنا سفیان عن مصعب بن محمد عن یعلى بن ابی یحیی عن فاطمہ بنت حسین عن ابیہا قال عبد الرحمن حسین بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للسائل حق وان جاء علی فرس۔ حضرت امام حسین بن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا للسائل حق، سائل کا حق ہے، اسے سائل کو کچھ نہ کچھ ضرور دے کر بھیجو۔ وَإِن جَاءَ عَلَى فَرَسِ، اگرچہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کیوں نہ آئے، یعنی اس کا بظاہر یہ دیکھ کر اسے انکار نہ کر دو کہ اس کے پاس تو اپنا گھوڑا ہے، اسے کچھ نہ کچھ ضرور دے کر بھیجو۔ تو یہ روایت حضرت امام حسین سے مروی ہے۔ حدیث نمبر مسند امام احمد بن حنبل کی 1641 ہے۔ یہ بھی ان وکیع حدثنا ثابت بن عمارۃ عن ربیعۃ بن شیبان ان قال قلت لحسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ما تعقل عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
قال سعدت معه غرفة الصدقة فأخذت تمرة فلقتها في في فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم القها فإنها لا تحل لنا صدقہ۔ حضرت ربیہ بن شیبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ کو سرکار کی کوئی حدیث یا سرکار کی کوئی بات یاد ہے؟ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ فرماتے ہیں مجھے ایک بات یاد ہے کہ میں سرکار کے ساتھ ایک ایسے کمرے میں تھا جہاں صدقے کا مال پڑا ہوا تھا، اور میں نے وہاں سے ایک کھجور لی اور اپنے منہ مبارک میں رکھ لی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجور میرے منہ سے نکال لی اور فرمایا اس کو چھوڑو کیونکہ ہم اہل بیت جو ہیں ہم پر صدقہ حرام ہے۔ تو یہ صدقہ سادات پر حرام ہونے کی روایت ہے، یہ حضرت امام حسین بن علی ابن ابی طالب آپ سے مروی ہے۔ پھر مسند امام احمد بن حنبل کی ہی حدیث نمبر 1642 ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا ابن نمیر ویعلا قال حدثنا حجاج یعنی ابن دینار الواسطی عن شعیب بن خالد عن حسین بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من حسن الاسلام المرء قلت الکلام فیما لا یعنیہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین مومن وہ ہے جو کم کلام کرے اور جس بات کا فائدہ ہی کوئی نہیں اس بات میں کلام، یعنی جتنا خاموش رہے کم از کم بولے، کسی مومن کا ایمان اتنا ہی کامل ہوتا ہے۔ یہ تیسری روایت تھی۔ اب چوتھی روایت مسند امام احمد بن حنبل ہی کی حدیث نمبر 1645 ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا عبد المالک بن عامر و ابو سعید قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عمیرۃ بن غزیۃ عن عبد اللہ بن علی بن حسین عن ابیہ علی بن حسین عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال البخل من ذکرت عنده ثم لم يصلی علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضرت امام حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بخیل ہے وہ انسان جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ یہ جو سرکار پر درود نہ پڑھنے والا بخیل انسان ہے، یہ روایت بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان سے مروی روایت ہی کوئی نہیں۔ پھر مسند امام احمد بن حنبل کی روایت نمبر 1646 ہے۔ فرماتے ہیں حدثنا موسیٰ بن داود حدثنا عبداللہ بن عمر عن ابن شہاب عن علی بن حسین عن ابیہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ۔ حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین وہ مومن ہے، بہترین ایمان اس بندے کا ہے جو ہر فضول چیز کو چھوڑ دیتا ہے، ہر لا یعنی چیز اور ہر بیکار کام کو ترک کر دیتا ہے، اس کا ایمان کامل ہوتا ہے۔ تو یہ 5 روایات میں نے اپنے ناقص علم کے مطابق پڑھی ہیں ابھی تک جو حضرت امام حسین سے مروی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی پورا باب ہے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا باب باندھا ہے، اور یہ کہتا ہے اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے میں ہاتھ باندھ کے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہر چیز گوگل سے نہ لیا کریں، ہر چیز گوگل کی معتبر نہیں ہوتی، اور مفتی بھی وہ نہ لیا کریں جو گوگل سے مل جاتا ہے۔ ساحل ادیم ایک ٹھیک ہے، ایک اچھا سکالر ہے، اس کا انداز گفتگو اچھا ہے، اس کا انداز بیان اچھا ہے، لیکن اس کا علم جو ہے صرف دنیاوی لحاظ سے ہے۔ ساحل ادیم کا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ وہ دینی معاملات میں باز کرے اور اتنے اتنے بڑے دعوے کرے۔
اور ہماری نوجوان نسل بس وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی اتنی بڑی بات کر رہا ہے، اتنے حوالے دے رہا ہے، وہ فلاں کتاب، اس کو تو عربی پڑھنی ہی نہیں آتی، اس کو پتہ ہی نہیں روایات ہوتی کیا ہیں، محدثین ہوتے کیا ہیں، اور روایت کو جانچا اور پرکھا کیسے جاتا ہے۔ اسے تو یہ نہیں تھا پتا کہ گدھا کھانا جو پہلے حلال تھا، جنگلی گدھوں کو حرام سرکار نے جب قرار دیا، اس حدیث کا معنی کیا ہے، اور خیبر کے مقام پر جب سرکار نے منع کیا تو اس کے بعد گدھا بالکل حرام ہو گیا تھا۔ اس طرح کے بندے جب گوگل پر آ کر آپ کو دین سکھائیں گے تو پھر آپ کو دین صحیح سمجھ نہیں آئے گا۔ اور نوجوانوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، آپ کے گھر میں سے کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو کوئی مسئلہ ہو جائے، رات کا اندھیرا ہو، 2-2:30 کا ٹائم ہو، آپ کو یہ بھی پتا ہو کہ کوئی ڈاکٹر نہیں ملے گا، کلینک بھی بند ہوں گے، کوئی ہاسپٹل بھی قریب نہیں ہے، تو کیا آپ اپنے بھائی، باپ، بیٹے، بہن، ماں، بیوی، کسی کے لیے بھی وہ صرف آپ کو یہ بتایا کہ مجھے فلاں میرے باڈی کے فلاں پارٹ میں درد ہو رہی ہے، تو کیا آپ گوگل سے سرچ کر کے اسے کوئی گولی دے دیں گے گھر سے نکال کر؟ بھائی آپ کہیں گے گوگل سے گولی اگرچہ صحیح لکھی ہوگی لیکن ہم رسک نہیں لے سکتے کیونکہ یہ اس کی جان کا معاملہ ہے۔ تو بھائی گوگل سے گولی لینا اور ٹیبلٹ لے کر کسی کو دینے سے اگر اس کی جان کا خطرہ ہے نا، تو اس طرح کے گوگل والے مولویوں اور گوگل والے جو اسکالرز ہیں ان سے ایمان کا خطرہ ہے، اس لیے ان سے بچے رہیں۔ اللہ آپ کا، ہمارا سب کا حامی ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔